پولیٹیکل کرائمز جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوتا. وہ مقصد لافل بھی ہو سکتے ہیں اور ان لافل بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم لافل مقصد کی بات کریں تو ایک کوئی انڈیویجول جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاور اتھارٹی اپنے پاس رکھے تو اس کے لیے وہ لا کی وائلیشن کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں اگر کوئی ایک انڈیویجول سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے انڈیویجول کو کس طریقے سے ٹرن ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اور اپنی پوزیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک انٹیمیڈیشن ہے. یہ انٹیمیڈیشن اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انڈیویجول یا پولیٹیکل ایکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے اور اس سے بدلہ لینا ضروری ہے. خاص طور پہ جب ہم کلونیل پاسٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں تو کلونیل پاسٹ کے اگینسٹ جو لوگ اسٹریٹیسیز یا کوئی ان لافل ایکٹس کمٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو انٹیمیڈیشن ہوتی ہے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک پرپز ہوتا ہے کہ چونکہ اسٹیٹ نے مجھے یا میری کمیونٹی کو نقصان پہنچایا تو میں اس لیے کر رہا ہوں. یہ پولیٹیکل ایکٹر کے ذہن میں ہوتا ہے. تیسرا کسی ایک سوسائٹی کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے. جنرلی جو ریڈیکلائزیشن ہے یہ ہر سوسائٹی کی کسی دوسری سوسائٹی کے اگینسٹ ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو ہندو توا ہے وہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا ہندوؤں کو کر رہا ہے یا سکھوں کو کر رہا ہے تو ان کا پرپز یہ ہے کہ وہ اپنی ڈومیننس تھرو انٹیمیڈیشن جو ہے وہ شو کر سکیں اور وہ پولیٹیکلی کنٹرول کر سکیں. وہ ان لافلی لوگوں کی پراپرٹیز جلا دیتے ہیں یا لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں یا گو ماتا کے اوپر یعنی گائے کو ذبح کرنے کے اوپر وہ دوسرے لوگوں کی انٹیمیڈیشن شروع کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی ان کا گول یہ ہوتا ہے اور یہ کرائم ہے. ایون ود ان انڈیا دس از کرائم. اور ہمارے ایون اپنے ملک کے اندر بھی کسی ایک گروپ یا کمیونٹی کے لوگ براڈر سوسائٹی کے اگینسٹ یا وائس ورسا براڈر سوسائٹی کسی ایک کمیونٹی کے اگر یا منارٹیز کے اگینسٹ کو انٹیمیڈیشن شروع کرتی ہے تو اس گول پولیٹیکل کرائم یہ ہے کہ ان کنڈیشن سے نکلا جا سکے اور وہ پھر لوگ وائلیشن آف لا کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا اس کا گول امپورٹنٹ یہ ہے کہ پروفٹ میکنگ کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی پوزیشن کے لیے یا ایڈوانٹیجز پوزیشن کے لیے نہ صرف کر رہا ہوتا ہے بلکہ بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی پولیٹیکل کرائم کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک تھرو پولیٹیکل فورس کسی ایک جگہ پہ اوپر کوئی لائسنس لے لینا یا کسی جگہ پہ ایکسٹارشنسٹ ایٹیٹیوڈ اپنانا یا صرف اپنی اتھارٹی کی ایکسٹارشن کرنا تو یہ بھی پولیٹیکل کرائم ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں کوئی بینیفٹ ہو تو جو پبلک آفیشیلز ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اگر کہیں پہ لائبلٹی ہو ذمہ داری ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے, یہ فلاں کی جورسڈکشن میں, یہ کسی اور کی جورسڈکشن میں ہے اور اس سے جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو, فیوچر میں ان کو کسی قسم کا لاس نہ ہو. تو یہ پروفٹ میکنگ جو ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے تھرو ہو کر بائی کروک کسی نہ کسی طرح اس کو پروفٹ ملتا رہے. تیسری اس کی ریزن کنوکشن ہے. اب یہ کنوکشن کیا ہے؟ کنوکشن یہ ہے کہ ہم کوئی ان لافل جو کمٹ کر رہے ہیں یہ براڈر سوسائٹی کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ RRS جو ہے انڈیا کے اندر وہ کہتی ہے کہ یہاں مسلمان یا دوسرے مینارٹی کے لوگ یہ لوور کاسٹ یا لوور سوشل سٹیٹس کے گروپ کے لوگ ہیں اور انڈیا کو ان سے پاک ہونا چاہیے, لہٰذا ان کو یہاں سے انڈیا سے نکالنا چاہیے اور یہ پیور ہندو اسٹیٹ ہونی چاہیے. وائس ورسا کسی مسلمان ملکوں میں مسلمان جو ہے وہ منارٹیز کو یا دوسرے ایسے گروپس کو جو ان کے بلیف سے نہیں ہے تو وہ ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اسٹیٹ ان کے اس طرح کے مجرموں سے پاک رہے. تو یہ کنوکشن ہے. تیسرا سوڈو کنوکشن ہے. سوڈو کنوکشن یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں یہ ہماری اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ بیہائنڈ دا ماسک یا ان کے فیس کے اوپر ایک قسم کا ماسک ہے, یہ پہن کے یہ اس کے نیشنلز بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسے اسلام فوبیا میں ویسٹ کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک قسم کی تحریک شروع ہو چکی ہے یا ہوتی رہی ہے وقتاً فوقتاً, جس کے اندر یہ آرگو کیا جاتا ہے کہ یہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ کرمنلز ہیں, ان کو یورپ سے نکال دیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اور نازی ازم کی جو بنیاد ہے
وہ بھی اسی بیس پہ تھی کہ یہ جو جیوز ہیں یہ بیہائنڈ دا ماسک جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ، یعنی جرمن اسٹیٹ کے اگینسٹ، نازی جرمنی یہ بلیو کرتا تھا کہ یہ کسی یہ ہمارے آرڈر کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری ویلیوز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کو آکوپائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہودی ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، تو اس لیے یہودیوں کا خاتمہ ضروری ہے. یا منارٹیز جو ہیں وہ ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ان کو نکال دیں. یا یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ یہ جو جن لوگوں کے بال بلیک ہیں یہ نکھٹو قسم کے لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ فارنرز جو ہیں ان کی ہماری لینڈ کے ساتھ لویلٹیز نہیں ہیں، ان سب کو نکال دیا جائے کیونکہ یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے، یہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ سوڈو کنوکشنز یہ بلیو کی جاتی ہیں. یا منارٹیز، یہ مائیگرنٹس کے بارے میں ویسٹ کے اندر یا ایون ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یہ بلیو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو مائیگرنٹس ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری ویلیو سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر برڈن ہے، تو ہم نے ان سے جان چھڑانا ہے. یا یہ دشمن کے ایجنٹس ہیں اور ہمارے ملک میں انٹر ہو گئے، تو سوڈو کنوکشن بھی ایک پولیٹیکل گول ہوتا ہے پولیٹیکل کرائمز کا. اسی طرح سے ریولوشن کے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ریولوشن، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نظام یہاں پہ لائیں گے، اور اللہ کے نظام کے لیے ہر ایک کا جو ہے وہ اگر لافلی یا ان لافلی لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے تو نکالیں، یا قتل کیا جا سکتا ہے تو کریں. تو اس کے لیے ریولوشن آنا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں ریولوشن، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ریولوشن کوئی ایسا اٹریکٹیو چیز نہیں ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی، حالانکہ اس کو سلوگن میں پروپیگنڈا کے تھرو بہت اٹریکٹیو پریزنٹ کیا جاتا ہے. ریولوشن مین کلنگ ماس مرڈر آن اے پاپولیشن، اور اس میں انڈیویجول خود بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے کہ جس کے اندر سرٹن گروپ سے جان چھڑائی جا سکے یا سرٹن ایکشنز لیے جا سکیں تاکہ اوور آل ریولوشن یا سوشل کنڈیشنز کو یا پولیٹیکل کنڈیشنز کو یا اکنامک کنڈیشنز کو کمپلیٹلی چینج کیا جا سکے. زیادہ تر ایسی ریولوشن کی بنیاد اکنامک کنڈیشنز ہیں، سوشل کنڈیشنز ہیں. ایول سے جان چھڑانا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ معاشرے کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرنا، جس میں اکنامک کرائم بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، اور انوائرمنٹل کرائم بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو ان سے جان چھڑا کے بالکل ایک نیو آرڈر لے آنا، اس کو ریولوشن کہتے ہیں. تو پولیٹیکل کرائمز کا پرپز یہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ نیلسن منڈیلا کی اگر ہم اگزامپل رکھیں تو شروع کے ایئرز میں وہ اپارتھائڈ رجیم کے اگینسٹ لڑتا رہا، پھر 28 ایئرز تک اس نے پولیٹیکل اسٹرگل کی اور پریزن کے اندر بیٹھ کے اس آرڈر کو چیلنج کرتا رہا. تو وہ ایک قسم کا ریولوشن اس کو کہتے ہیں. اور وہ پہلے کریمنل تھا، بعد میں وہ اسی سوسائٹی کا ہیرو بن گیا بیکاز دے بلیو دس واز دا ریولوشن. تو پولیٹیکل کرائمز جو ہیں ان کے گولز ہیں، اور وہ گولز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں. اس میں انٹیمیڈیشن ہو سکتی ہے، پروفٹ میکنگ ہو سکتی ہے، کنوکشن ہو سکتی ہے، سوڈو کنوکشن ہو سکتی ہے، یا ریولوشن لانا ہو سکتا ہے. پولیٹیکل کرائم جو ہیں وداؤٹ پرپز نہیں ہوتے، ان کے کیلکولیٹڈ پرپز بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات انٹینڈیڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انٹینڈیڈ نہیں ہوتے. تو وہ صرف مائنڈ میں ہوتے ہیں، بیک اپ مائنڈ میں ہوتے ہیں، اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو اوور آل کنڈیشنز ہیں ان کو چیلنج کیا جائے.